وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کنتم، جب تم ہو، ثلاثتن، تین آدمی، فلا یتناجا، تو پھر سرگوشی نہ کریں، اثنانی، دو لوگ، دون الآخر، تیسرے کو چھوڑ کر، حتی تختلطوا، یہاں تک کہ تم مل جاؤ، بالناس، لوگوں کے ساتھ، مزید لوگوں کے ساتھ، من اجلی، یہ اس لیے، ان ذالک، کہ یہ بات کہ دو الگ ہو جائیں تیسرے کو چھوڑ کر، یحزنہ، اس تیسرے آدمی کو غمگین کرے گی اور پریشان کرے گی۔ متفق علیہ، اسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے بیان کیا ہے، واللفظ لمسلم، اور یہ الفاظ امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح کے ہیں۔ دین اسلام، اس کے محاسن میں سے یہ بڑا حسن ہے کہ ایک دوسرے کی جذبات کا خیال رکھنا اس شریعت کا بڑا امتیاز ہے۔ حضور فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے، یعنی ایکشن اور ورڈ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کو تکلیف نہ پہنچے، میری وجہ سے آپ کو، آپ کی وجہ سے مجھے، ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسیوں کو، ارد گرد بیٹھے ہوئوں کو، کسی کو بھی ہمارے سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ یہ میں نے بھی سوچنا ہے، آپ نے بھی سوچنا ہے سب، اگر ایسا نہیں تو پھر ہمارا اسلام خطرے میں ہے۔ تو اس حدیث میں بھی اسی قسم کی ایک تفصیلی بات کہ ان ایکشنز میں سے جن سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے تکلیف ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تین لوگ ہیں تو وہ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، تینوں میں سے تو کوئی دو، تو وہ تیسرے کو کہتے ہیں کہ آپ ذرا رکیے، ہم بات کرتے ہیں، اور وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، وہ تیسرا اکیلا پریشان ہوتا ہے۔ ہمارے اندر ہے نا یہ چیزیں، عام ہے، روٹین ہے، ہم اس کو بڑا نہیں سمجھتے، لیکن شریعت اس کو بڑا سمجھتی ہے۔ رب تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ خالق ہے، اس کو ہمارے جذبات کا پتہ ہے، اس لیے اس نے تعلیم دی کہ تین ہیں تو پھر علیحدہ نہیں ہونا، اکٹھے رہیں۔ ہاں، اس کا ایک طریقہ کیا ہے، عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ ان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک دفعہ میں موجود تھا، اور ایک شخص آیا، اس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بات کرنا چاہی، اکیلے میں کچھ سرگوشی، کچھ پرسنل بات کرنا تھی۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک مزید بندے کو، پہلے عبداللہ بن دینار موجود ہیں، عبداللہ بن عمر ہو گئے دو، تیسرا جو سرگوشی کرنے آیا، اور اب تین جب ہو گئے ہیں، دو الگ ہوں گے تو پھر پیچھے عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ اکیلے رہ جاتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک اور شخص کو بلایا اور کہا، آپ یہاں کھڑے ہوں، ہم ذرا کچھ بات کر لیں۔ اس طرح سے وہ چار ہوئے، دو الگ ہو گئے تو دو پیچھے موجود رہے۔ اس طرح سے جذبات متاثر نہیں ہوتے کہ اگر دو علیحدہ بھی ہو جائیں گے، اب پیچھے دو بات چیت کرنے کے لیے، گپ شپ لگانے کے لیے موجود رہیں گے، ان کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ شریعت ہمیں درس دیتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ سارا کچھ کرنے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا میں اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد پھر یہ حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان کہتے سنا ہے، لیکن یہاں پر راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یعنی اس حدیث کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی سنا، ابن مسعود نے بھی سنا، اور دیگر صحابہ نے بھی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور اسی طرح یہاں پر ایک بات کہ دو شخص آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور کچھ پرسنل بات کر رہے ہیں، اب کوئی تیسرا آ جاتا ہے، اب کیا کر رہے ہیں؟ دو لوگ بات کر رہے ہیں، تیسرا شخص آ گیا، اب اس کے لیے حکم کیا ہے کہ یہ اگر کوئی پرسنل بات کر رہے ہیں اور اس سے معذرت کرتے ہیں تو اب یہ ان کی معذرت قبول کر کے سائڈ پر رہے، اور اگر اس نے ان کی مجلس کو اختیار کرنا ہے تو پہلے اجازت لے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، اجازت دیں تو بیٹھ جائیں، اجازت نہ ملے تو بالکل برا بھی نہ مانیں اور سائڈ پر ہو جائے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ، دو لوگ، تین لوگ، چار لوگ، یا کچھ لوگ آپس میں اگر بات کر رہے ہیں، کوئی دو لوگ بھی آپس میں بات کر رہے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں
کوئی کان لگا کر کے ان کی بات سننے کی کوشش کرتا ہے تو روز محشر سیسا پلا کر کے اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ کسی کی بات کو کان لگا کے، وہ پرسنل بات کر رہے ہیں، اپنی راز و نیاز کر رہے ہیں، کان لگا کر کے اگر میں سنتا ہوں، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑا جرم ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور احسن اعمال، نیک آداب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔